बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। निजी मजहबी अमूर खालिद महमूद की ज़ेर सदारत जोनल कमेटी का इजलास हुआ। महकमा मौसमियात समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान में पहला रोजा कब होगा, हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद है। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। बिल्कुल, रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में हुआ, जिसकी सदारत डीजी मजहबी खालिद महमूद सिंधु ने की। इनके अलावा खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी समेत महकमा मौसमियात के नुमाइंदान और मारूफ उलमा इकराम भी यहाँ पर मौजूद थे। तो 6:40 तक शहर में चांद नजर आने के इम्कानात थे, लेकिन चूँकि मसला अबर आलूद है और दूसरी जानिब चूँकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज सुबह के औकात में चांद की पैदाइश हुई है और जो एज थी चांद की वो तकरीबन 12.5 घंटे बन रही थी, और चांद नजर आने के जो इम्कानात रोशन होते हैं वो 19 घंटे अगर चांद की उम्र हो तो उस वक्त होते हैं। इसलिए शहर में तो चांद कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि अभी जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है उनका इजलास जारी है, और अगर किसी जगह पर शहादत मसूल होती है तो उसके बाद हतमी तौर पर जो ऐलान है चांद नजर आने या ना आने का वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। जी, चांद नजर आने का या नहीं आने का ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। शाहिद सिप्रा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ एलपीजी सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी 6 रुपये 15 पैसे सस्ती हो गई है। उगरा ने मार्च के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 70 रुपये कमी से 2879 रुपये का हो गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान। बिल्कुल, आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि एलपीजी की कीमत में 6 रुपये फी किलोग्राम की कमी रिकॉर्ड की जा रही है, और उगरा की जानब से मार्च के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक एलपीजी की कीमत 248 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 73 रुपये की कमी देखी जा रही है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 272 रुपये सस्ता हुआ है। लेकिन एलपीजी की कीमतों की नजर डाली जाए तो इस वक्त शहर लाहौर समेत मुल्क भर में कहीं भी सरकारी कीमत पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। शहर लाहौर के अंदर एलपीजी की कीमत 270 रुपये के आसपास देखी जा रही है। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद बात करें कुछ मौसम की, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुलबाग, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड पर बारिश, मुस्लिम टाउन, माल रोड और कलमा चौक के अतराफ में भी बारिश हुई है। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुलबाग, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड पर बारिश, मुस्लिम टाउन, मॉल रोड और कलमा चौक के अतराफ में भी बारिश हुई है। आपको आगाह करें कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। गुलबाग, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड पर बारिश हुई। मॉडल टाउन, माल रोड और कलमा चौक के अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लाहौर के बारिश जारी है, जिनमें गुलबाग, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड शामिल हैं, जबकि मुस्लिम टाउन, मॉल रोड और कलमा चौक के अतराफ में भी बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से पंजाब में पोलियो का गलत केस रिपोर्ट किया गया। आलमी इदारा सेहत ने मंडी बहाउद्दीन की रिहायशी बच्ची को पोलियो में मुब्तला करार दिया। गुज़श्ता 8 रोज़ में 8 साला महानूर को पोलियो का शिकार करार दिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ नादिया साकिब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। लेकिन चैलेंज हमारे लिए ये था कि उस 68% को दोबारा से कैसे ठीक करना है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने, तमाम लोगों ने, फील्ड स्टाफ ने दिन रात उस पर मेहनत की। अभी भी 6 माह कबल जब हमारी मोहतरम सेक्रेटरी नादिया साकिब साहबा ने चार्ज लिया है, तो जितनी मीटिंग्स इन्होंने पोलियो पे की हैं और जितना फोकस पोलियो पे और वैक्सीनेशन पे किया है, शायद हम किसी और इनिशिएटिव पर हमने नहीं किया। पहले भी आज से कुछ माह कबल WHO ने एक केस जो है उसको पोलियो केस के तौर पे जो है वो रजिस्टर कर लिया था, और वो बच्चा जो है चकवाल का रिहायशी बच्चा था। और जब मैं उस बच्चे से मिलने गया तो माशाल्लाह वो CMH में दाखिल था। उस बच्चे की मैंने खुद से वीडियो बनाई, और वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आज फुटबॉल भी खेलता है। तो अगर आप भी तमाम हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, तमाम लोग जो है माशाल्लाह शुरू से हेल्थ की बीट करते हैं, पोलियो का जो केस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स नहीं होता। और आज जिस मकसद के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है,
کل رات کو ایک رپورٹ ہوئی کہ ایک بچی جس کا نام مانور ہے اور جی اس کا نام سیف اللہ تھا، بچے کا 6 سال کا تھا، وہ مانور جو ہے وہ تقریباً 8 سال سم تھنگ اس کی عمر ہے. اس بچی کے متعلق جو ہے وہ اس کو کچھ ہلکی پھلکی وہ بیمار ہوئی اور اس کو جو ہے وہ ہمارے نزدیکی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے وہ لے جایا گیا اور اس بچی کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تو اس کے بعد ہمیں رات یہ بتایا گیا کہ جی اس گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سے سوشلسٹ ریپبلک ویتنام کے سفیر اور روانڈا کی ہائی کمشنر کی الگ الگ ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر لاہور چیمبر میاں بزر شاد بھی موجود تھے. گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے روانڈا کی ہائی کمشنر حریمانہ فاتو کی ملاقات ہوئی. اس موقع پر صدر لاہور چیمبر میاں بزر شاد اور فیڈریشن چیمبر کے نائب صدر ذکی اعجاز بھی موجود تھے. میاں بزر شاد کا کہنا تھا کہ روانڈا اور لاہور چیمبر کے درمیان روابط کو مضبوط بنایا جائے گا. ملاقات میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے کاروباری حضرات اور اعلیٰ سطح وفود کے تبادلوں پر اتفاق کیا گیا. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستانی بزنس مین روانڈا کو گیٹ وے بنا کر پورے افریقہ میں کاروبار پھیلا سکتے ہیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے ایوان صنعت و تجارت منڈی بہاؤدین کے صدر معیز اللہ دیوان کی قیادت میں وفد کی ملاقات. انڈسٹری اور صنعت کاروں کے مسائل پر بات چیت کی گئی. ڈیوس روڈ پیسک ہاؤس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے ملاقات میں وفد نے منڈی بہاؤدین میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام، چیمبر آفس کے لیے اراضی کی فراہمی اور سول ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں چیمبر کی نمائندگی کا مطالبہ کیا ہے. برٹش ہائی کمیشن لاہور ہیڈ مسٹر بین وارنگٹن کی صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کے آفس آمد. فیصل ایوب کھوکھر سے ملاقات، دو طرفہ باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. برٹش ہائی کمیشن لاہور ہیڈ مسٹر بین وارنگٹن اور صوبائی وزیر لیبر و اسپورٹس ملک فیصل ایوب کھوکھر نے دو طرفہ باہمی تعلقات کے امور پر بات چیت کی. اس موقع پر کمشنر سوشل سیکورٹی پنجاب محمد علی بھی موجود تھے. صوبائی وزیر نے محکمہ لیبر و مزدوروں کی فلاح کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر آگاہ کیا. ملک فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں چائلڈ لیبر پر زیرو ٹالرنس ہے. آسٹریلوی ہائی کمشنر کی پاکستان آمد. ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے قدیم بادشاہی مسجد کا دورہ کیا. ہائی کمشنر نے پاکستانی لباس زیب تن کر کے بادشاہی مسجد کا تفصیلی دورہ کیا. مزار اقبال پر حاضری بھی دی. ہائی کمشنر نے کہا قدیم مسجد سمیت تاریخی عمارات ملکی اثاثہ ہیں. یہ مسجد قدیم دور کی یاد دلاتی ہے. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن سبزہ زار کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات طلباء و طالبات کی جانب سے رنگا رنگ پرفارمنسز پیش کی گئیں. ریکٹر یونیک گروپ امجد علی خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مال روڈ الحمرا میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز سبزہ کیمپس کی سالانہ تقریب منعقد کی گئی. کلاس نرسری سے میٹرک تک نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب میں طلباء کی جانب سے ثقافتی پرفارمنسز پیش کی گئیں. تقریب تقسیم انعامات میں طلباء کا کہنا تھا کہ آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے. انہیں ان کی محنت کا صلہ مل گیا. میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے اور اس کا کریڈٹ میرے پیرنٹس اور ٹیچرز کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، میں بہت ہیپی ہوں. اس میں میرے پیرنٹس اور ٹیچرز کی بہت محنت ہے. میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اس میں میری ٹیچرز اور میرے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہاں پر ہماری بہت اچھی پرفارمنس ہے اور ہم نے اس میں بہت اچھے سے انہوں نے پریکٹس کروائی ہے ہمیں اور ہماری بہت اچھی پرفارمنس ہونے والی ہے. ڈائریکٹر سبزہ زار کیمپس محمد نبیل نے کہا کہ یونیک گروپ اپنے طلباء کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد کرتا رہتا ہے. اسٹارٹ سے ہی ویژن رہا ہے کہ وہ بچوں کی نہ صرف تعلیم پہ فوکس کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں جیسے ان کی اسپورٹس ڈے ہمارے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے فنکشنز کے اندر بچوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اسپیچز ہوتی ہیں، رائٹنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. تو ان سب کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہر دفعہ اس کے اندر انہوں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا اور انعام جیتے. تقریب کے اختتام پر ریکٹر یونیک گروپ امجد علی خان اور پرنسپل کوآرڈینیشنز حماد حسن نے پوزیشن ہولڈرز میں شیلڈز تقسیم کی. کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42.
لاہور بورڈ کی ناقص حکمت عملی کے حوالے سے تو کئی سرکاری اسکولوں کے 50% سے زائد اساتذہ امتحانی ڈیوٹی پر لگا دیے گئے ہیں۔ اسکولوں میں اساتذہ نہ ہونے سے سالانہ امتحانات، داخلہ مہم، انتظامی امور متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر تعلیم اور سیکرٹری اسکول اور ہائر ایجوکیشن نوٹس لیں۔ سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین، چیئرمین اور کنٹرولر لاہور بورڈ بھی مستقل بنیادوں پر تعینات کیے جائیں۔ رانا لیاقت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ کلین مشن کی تکمیل کے لیے ڈی سی لاہور متحرک۔ ڈی سی سید مسرسا نے تحصیل کینٹ کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ برقی روڈ و اطراف میں بارش کے بعد کی صورتحال اور صفائی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے واسطہ حکام کو فی الفور سٹورنگ پوائنٹ سے بارشی پانی کے نکاس کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ شہر بھر میں کسی بھی مقام پر بارشی پانی جمع نہ ہو، واسطہ افسران آب نکاسی کے عمل کی مؤثر نگرانی کریں۔ صفائی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے LWMC ورکرز فیلڈ میں متحرک رہیں۔ DGLDA کا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ۔ طاہر فاروق نے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر پر آئے شہریوں سے مسائل دریافت کیے۔ DGLDA طاہر فاروق نے اوورسیز پاکستانیوں سے سروس کی فراہمی بارے بھی فیڈ بیک لیا۔ DGLDA نے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر پر پلس سسٹم سے متعلقہ آنے والے مسائل کا ٹھوس حل نکالنے کی ہدایت کی۔ DG نے ہدایت کی کہ چیف IT آفیسر پلس ٹیم کے ساتھ مل کر سافٹ ویئر سے متعلقہ مسائل فوری حل کریں۔ DGLDA نے آن لائن رہائشی و کمرشل نقشوں کی منظوری کے پروسیس کو بھی چیک کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری قمر لیاقت کا NX 19 سنگھ پورہ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ۔ حلقے کے عوام سے ملاقات، فلاحی منصوبوں اور شجرکاری مہم پر غور کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات قمر لیاقت کی NX 19 میں آمد ہوئی۔ قمر لیاقت سنگھ پورہ سمیت دیگر علاقوں میں گئیں۔ ملک لیاقت اوان ایڈوکیٹ رانا، انس ایڈوکیٹ رانا، سلیم، فوزیہ، سمیرہ سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ حلقے کے عوام سے ملاقات کی، مسائل بھی دریافت کیے اور جلد حل کرنے کا وعدہ کیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ راشد اقبال نصر اللہ کی زیر صدارت اجلاس زکوٰۃ الاؤنس، گزارا الاؤنس اور بیوہ الاؤنس کی رقوم میں اضافے کی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے زکوٰۃ عشر راشد اقبال نصر اللہ کو ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ عشر اسلم رامی نے محکمانہ امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ راشد اقبال نصر اللہ نے زکوٰۃ الاؤنس، گزارا الاؤنس اور بیوہ الاؤنس کی رقوم کو بڑھانے کے سلسلے میں تجاویز تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی رہنما پیپلز پارٹی نوید چودھری کی رہائش کا آمد ہوئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نوید چودھری کی عیادت کی۔ نوید چودھری کے صاحبزادے عرفان نوید، فرقان نوید موجود تھے۔ پیپلز پارٹی رہنما رانا اشر اور احسن رضوی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب اور نوید چودھری کا صدر مملکت کے دورہ لاہور سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ تو گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی رہنما پیپلز پارٹی نوید چودھری کی رہائش کا آمد ہوئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نوید چودھری کی عیادت کی۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈ ایجوکیشن میں پہلے پری اسکول میں داخلوں کا آغاز۔ رانا سکندر حیات نے اپنے بیٹے یوسف کا پری اسکول میں پہلا داخلہ کروایا۔ قائد اکیڈمی وحدت روڈ میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن میں پہلے پری اسکول میں داخلوں کا آغاز کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی۔ رانا سکندر حیات نے پہلا داخلہ اپنے بیٹے محمد یوسف کا پری اسکول میں کروایا اور تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری نوشین عدنان، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو اور دیگر بھی موجود تھے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز LDA ایونیو کیمپس کی تقریب تقسیم انعامات۔ پلے گروپ سے 8ویں جماعت تک کے 250 طلباء کو اعلیٰ تعلیمی کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب تقسیم انعامات میں چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم، چیئرپرسن سعدیہ خرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل فاطمہ جعفر اور ڈائریکٹر جعفر حسین سمیت طلباء اور والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں پلے گروپ سے 8ویں جماعت تک کے 250 طلباء کو میڈلز اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے